نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں. مولانا صاحب، ہمارے ایک دوست نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے ہر ایک فرقے یا امت کے نظروں میں اس کے اعمال اچھے کر دکھائے. یہ اللہ تعالیٰ نے اگر خود ہی اعمال ان کی نظر میں پسندیدہ بنا دیے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. بہت عمدہ سوال. قرآن مجید میں بہت مقامات پر کسی جگہ یہ آتا ہم نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں خوبصورت بنا دیے، کہیں آتا کہ ہم نے ان کو فتنے میں ڈال دیا، کہیں کچھ آتا، کہیں گمراہ کرنے کا لفظ یاد آتا کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا. تو یہاں سارے دوست سن رہے ہیں، بیٹھے پڑھے لکھے یہ سارے لوگوں کے کام کی بات ہے. یہ نہیں نظر میں رکھیں گے تو قرآن مجید آپ کو لے ڈوبے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا غلط تصور قائم کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود ساری برائیوں کا چشمہ، آپ ہی سارے برے کام کر رہا. تو یہ بات جو ہمیں سمجھائے گی نا، سب بحمد ربک، یہ کلیہ نہیں بولنا. کوئی ایسا معنی آیا تھا جس کا جس سے اللہ پر اعتراض آیا نا، جیسے آ گیا کہ اللہ اگر یہی کرتا پھر ہمارا کیا سود. اتنی بڑی تہمت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مجرم بنتا. ایسے معنی ایک ہی کلیے سے اڑا دینے. سب بحمد، اللہ بے عیب ہے، اس میں صرف خوبیاں، غلط کام کوئی نہیں. اس لیے یہ کلیہ یاد رکھ کے نا پھر ان ایتوں کو حل کرنا کہ یہ جب اس کی شان کے لائق یہ باتیں نہیں تو مفہوم کیا ہوا، حل ہو جائے گی بات. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں. پہلے مثال مجھ سے سنا کرے، پھر مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھا. قرآن بھی ضرب الامثال سے کام دیتا. یہ ایک شخص کو سزائے موت ہوئی. اب اس کو سزائے موت ایک تو یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا تھا اس نے، اس لیے سزائے موت ہوئی. اس لیے کبھی تو کہہ دیں گے وہ یار اپنے قتل کا خود ہی بات، اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا. کبھی عدالت نے فیصلہ سنایا، کیا کہ جج نے اس کو سزائے موت. یہ نسبتیں یاد رکھے کہ لفظ ایک ہی آ رہا ہے، مگر آج جب جج نے جب موت دی ہے تو وہ ظلم نہیں، وہ تو قانون کے مطابق سزا سنا رہا ہے. اس کی طرف صرف فیصلے کی نسبت ہے، فیصلہ اس نے کیا. اس کی طرف کہ اس نے برا کام کیا تھا جس کے نتیجے میں. اب کیا کہ حکومت وقت نے اس کو پھانسی دی، وہ حکومت وقت خود نہیں آ کر سب کچھ کرتی، ایک قانون بنایا. اسی طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں دین کے یاد رکھ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں جب آئے گا نا اللہ نے یہ کام کیا، اس کا مطلب ہے اللہ نے جو قانون بنایا نا اس کے مطابق یہ نتیجہ نکلتا ہے. اللہ آپ نہیں ڈائریکٹ کرتا، قانون بنا دیا. جیسے بنا دیا زہر کھائے گا مرے گا. اب مرا تو یہ بھی کہیں گے اللہ نے مارا، کہا تھا یہ زہر کھانے سے، ورنہ آپ ڈائریکٹلی اس نے آپ بری بات کی، خودکشی کی، زہر نے بھی مارا. ہر جو ہے نا نسبت اس میں لحاظ رکھنا ہے کہ انسان کی طرف جب نسبت ہوگی کہ وہ برے کام کر، وہ قاصد کی کہ خود وہ کام کر رہا. جب شیطان کی طرف انبیاء کی ہوگی کہ وہ ہدایت دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، وہاں صرف رہنمائی ہے کہ نبی راستہ بتاتا ہے، شیطان گمراہی کے راستہ بتاتا ہے، زبردستی نہیں کراتے. اللہ کی طرف کہ اس نے قانون بنا دیا، جگہ جگہ بیان ہوا کہ تم دروازے بند کر لو گے، پردے کا اندھیرا ہو جائے گا. اب کسی نے اگر یہ سارا کام کر دیا تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے پھر اندھیرا کر دیا. یہ نہیں کہ اللہ نے کچھ ظلم کیا، اس کی کرتوتوں سے یہ لازم نتیجہ نکلتا ہے. قانون قدرت نیچرل لا، اس کو سمجھنے کی اس سے یہ اللہ کی بجائے لکھ لیا کرے کہ اللہ نے یہ ہدایت اور گمراہی کے لیے اصول بنایا نا، یہدی الیہ من اناب، کہ جس نے شوق ہوگا ہدایت کا اس کے لیے ہم راستے کھولتے جائیں گے. ہمارا ذل بیر الفاسقین، جو بدکار بننا چاہے گا ہم اس کو گمراہی کے لیے کھلا چھوڑ دیں. یہاں گمراہی کا ترجمہ کی بجائے بیٹا تو بھی نوٹ کریے، گمراہ کرنا نہیں کرنا، گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دینا، دفع ہو جا، دھکے کھاتا تھا، تخلیہ کہ راستہ چھوڑ دیتا. یہ قانون اللہ نے بنایا ہوا. اب زینا کا بھی یہ مطلب کہ اگر آدمی برائی کرتا رہا تو ایک سٹیج تو یہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، بہانے بناتا، چھپانے کی کوشش کرتا. مگر عادت ہوتی جائے نا، جیسے نشہ کاری، ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر برائی کو نیکی بنا دیتا، بحثیں کرتا کہ اس میں کیا برائی. جیسے یورپ میں اب کہتے ہیں کہ یہ ماں بہن بیٹیوں کی شادی، یہ کیا مذاق ہے، عورت کی ہے نا. اب اتنے گھر کھو گئے کہ وہ دلیلیں دیتے ہیں کہ جو تم حرام کہتے ہو یہ کیا بناوٹ بنائی ہوئی ہے. ماں ہے، بالکل نکاح ہو رہا ہے بہنوں کے ساتھ. اس لیے برائی کا یہ درجہ جو ہے نا اللہ نہیں کرتا،
برائی کرتے کرتے وہ بری عادتیں پھر اس کو یہاں لے جاتی ہیں کہ وہ برے کام اس کو اچھے لگنے لگتے ہیں. یہ علاج لا علاج مرلا پھر نہیں اس کو ہدایت ہو سکتی جب تک برائی کو برائی سمجھتا. یہ سارے قانون کھول کھول کر قرآن میں آئیں گے. ہدایت کن کو دیتا, گمراہ ہونے کے لیے کن کو چھوڑ دیتا. اس لیے جب اللہ کے بارے میں اللہ کی بجائے آپ موٹا لکھ لیا کریں کہ اللہ نے جو قانون بنایا اس کے مطابق یہ نتیجہ نکلتا ہے. کوئی بات واضح ہوئی کہ حکومت نے سزائے موت دی, قانون بنایا, جج نے سزائے موت دی, فیصلہ سنایا. آدمی نے اپنے آپ کو مارا, اس نے برا کام کیا تھا جس وجہ سے اس کو سزائے موت ہوئی. یہ سارے فکرے ٹھیک ہی ٹھیک ہے, نسبت بدلتی جاتی ہے. وہ اور لحاظ سے ہے یا اللہ کی طرف سے جو ہے نا اچھی بری بات کی نسبت وہ صرف یہ ہے کہ اس نے قانون بنایا ان چیزوں کے. غذائیں کھائیں گے اچھی طاقت ہو جائے گی, تو اگر کیا کہ اللہ نے طاقت یہ بھی ٹھیک ہے, اور کیا قانون قدرت سے یہ نتیجہ نکل رہا صحت اچھی ہو جاتی. یہ بہت پیاری بات میں نے ایک عالم دین کو بھی سمجھائی تھی. وہ قرآن پڑھتا سورہ انعام میں بہت ایسی آئی تو بھر آ گیا. اس نے کہا میں حدیثیں ہی پڑھتا رہا تھا, اس سال قرآن پڑھا مگر توتے اڑ گیا. جب میں نے سمجھایا نا رب گواہ اس نے میرے لیے جو دعائیں کی میں کیا بیان. اس نے کہا دنیا میں اب تو اللہ کی ایک نشانی ہے. کیسے کلیئر ہوا کہ کوئی ایت اب ایسی نہیں رہے گی جو حل نہیں ہوئی. مگر کیوں کہتے ہو کہ اللہ یہ کر, یہ کہو کہ قانون قدرت سے یہ نتیجہ نکلے. جو یہ راستہ اختیار کرے گا رزلٹ یہ نکلے گا. آپ نے راستے سارے جو ہے نا دروازے بند کر لیے, پردے لٹکا دیے, اندھیرا تو ہوگا ہی پھر. تو اندھیرا اللہ نے بھی کیا کہ اس نے یہ قانون بنایا کہ اندھیرا ہو جائے گا. اندھیرا تم نے بھی کیا کہ تم نے یہ کام کیے جیسے یہ نتیجہ نکلا. یہ بھی پیپروں نے اندھیرا کر لیا, وہ بھی ٹھیک. سارے فکرے درست ہیں, نسبت کا لحاظ بدلتا ہے. کلیہ نہیں ذہن سے نکال. رسول کریم کے بارے میں بڑی آچے آئیں گی کہ اگر اللہ کے رسول سے یہ کام کرے تیری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں. صاف لفظ ہے اگر تو شرک کرے اب رسول اللہ کر سکے. قرآن میں آتا ہے کہ اگر تو شک میں ہے اس کتاب کے بارے میں جو تجھ پر اتری ہے تو اہل کتاب سے پوچھ. اب کافر یہی کہتے ہیں کہ قرآن تو نبی کو بھی نہیں شک سے نکال سکتا, اہل کتاب سے پوچھ. یہاں بھی آپ سن لیں جیسے عربی بھی محاورہ ہمارا بھی کہنا کہ یہ کن کر پروسنے تو اس گل گل ایک نو سنونی مطلب دوسرے وہ یہ نہیں ہوں کہ انہوں کیا جا رہا ہوں وہ پردے دوجے سنایا جا رہا. جب نبی تک کا یاد رہی تھی کرو گے تو کیا چڑو یہ گل نہ یاد رہی جی فکرا پڑھے تو کافر ہی ہو جائے. وہ نبی کی گل نہیں, جڑے سننے والے اور قرآن پڑھے انہوں کی گل. اگر تجھے شک ہے تو پوچھ لا انہوں علماء سے, وہ بھی کہیں گے پیش گوئیاں موجود. رسول کے بارے میں ایسی بات آئے تو سمجھنا مراد مخاطب ہے جو قرآن سن رہے ہیں ان کی بات ہے, آپ نہیں مراد. دوسرا مولانا ایک صاحب نے سورہ یوسف کے بارے میں ایک سوال پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بارے میں ایک پولیس ایکشن کے طور پر کام کیا تھا کہ پیالہ ان کے سامان میں خود ہی رکھ دیا تھا, جیسا کہ آج کل پولیس جو ہے وہ ہیروئن رکھ دیتی ہے اور خود ہی بعد میں اپنے بھائی کو پکڑ لیا. تو کیا ایک نبی کے بارے میں پولیس ایکشن کے لفظ استعمال کرنا یا ایسی کوئی بات کہنا جائز ہے, یہ صحیح ہے, غلط ہے, کیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اب دیکھیں نا کیسا سوال. یہ خود یوسف علیہ السلام تو ایک طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کذالک کدنا لیوسف, یہ کام یوسف کے لیے ہم نے کیا, یہ تدبیر ہم نے کی یوسف علیہ السلام کی. اب معذ اللہ بھی اس میں ملوث ہو جاتا. لفظ بھی قید کا کہ چال مکر, یہی پنڈت دیانند سرتوتی نے کہا کہ قرآن تو بتاتا خدا مکار ہے, مکر ہوا مکر افرادیہ. قرآن پڑھنے کے لیے عقل چاہیے کہ کسی عالم سے پوچھو کہ کیا تفسیروں بھی کام نہیں دیتی. اللہ کو بے عیب رکھنا, کوئی معنی ایسا نہیں لینا جس سے اللہ پر اعتراض ہے. جہاں اعتراض ہوگا ترجمہ غلط, صحیح کرو ترجمہ. نبی پر اعتراض ہے وہ بھی. اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا, ہمارے علماء نے اسے ہیلا نکال لیا کہ جائز مقصد کے لیے ہیلا بھی کر لیا جائے نا, کوئی چال وہ بھی ٹھیک ہے. نیک ہی ارادہ تھا, انہوں نے بھائی کو رکھنا تھا, اس کو بتا بھی دیا تھا کہ تو میرا بھائی ہے, اور کوئی طریقہ نہیں تھا, بھی بتانا بھی نہیں تھا, راز کھولنے کا حکم نہیں تھا, اس لیے ایسا طریقہ کیا کہ رکھ لی. مگر یہ سب باتیں غلط, یہ کوئی نہ ہیلا ہے نہ کوئی ایسی بات ہے. یہ آپ بیٹا پوچھ رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں, اللہ کرے قدر کریں عالم اسلام اس کی. کوئی یوسف علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا, نہ پکڑنے کا نہ اس کو گرفتار کرنے کا. حیران ہوں گے کہ بات کیا ہوگی. اللہ کہتا سب کو میں نے کر لی, اس کے دماغ میں بھی نہیں تھا
جو ہو گیا. اور اللہ نے اپنے کلام میں بڑی باریکی کا خیال رکھا کہ پہلی مرتبہ بھائی آئے ہیں تو اپنے ملازموں سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کے پیسے ان کے سامان میں رکھ، تاکہ یہ جا کر پتا تھا بھائی تنگ ہیں، باپ بھی غریب ہے، وہ پیسے ان کو کہے جا تم رکھ دو. یہاں بھی اگر نوکروں سے رکھواتے نا، بائبل کہتی نوکروں سے رکھوایا، مگر یہی غلط بات. نوکروں سے رکھواتے تو کہتے نا بادشاہ یار کیا کر رہا، آپ ہی رکھوا کر اب چور بنا رہا. اس وقت آپ نے نہیں رکھوایا، خود ہی رکھا. جالس یہ باریکیاں قرآن کی نظر میں رکھنا کہ یوسف علیہ السلام نے خود رکھا، اور اسی نیت سے رکھا کہ بھائی کو پتہ تو لگ گیا میرا بھائی مگر غریب ہے، یہ سونے کا پیالہ ہے، چلو استعمال کر لیں گے. وہ نیک سلوک کے طور پر آپ نے رکھ لیا. اس خیال سے بندے بھی آپ نے کوئی نہیں دوڑائے. اسی لیے اللہ کہتا کہ سارا کچھ ہم نے کر لیا. یوسف تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس نے کسی ارادے سے کیا، مگر ملازم سرکاری جو تھے ان کو جان کی پڑ گئی کہ بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ سونے کا جام ہے، ابھی نہ ملا ہماری شامت آ جائے. وہ خود دوڑے، یوسف علیہ السلام نے دوڑایا. وہ ان کا جو کیپٹن تھا اور 7 سپاہی دوڑے، انہوں نے آوازیں دی کہ قافلے والوں تم چور ہو. انہوں نے کہا یار ہم تو چوری کے لیے اس ملک میں نہیں آئے. انہوں نے کہا اگر کسی کے سامان میں سے مل گیا، یہ بھی ہم نے تدبیر کی جو اللہ کہتا اگر وہ نہ یہ بات بتاتے تو مصر کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام پھر بھی نہیں رکھ سکتا تھا، پھر بھی زیادہ سے زیادہ جرمانہ کر دیتا. مگر یہ جو انہوں نے خود کہہ دیا بھائیوں نے کہ ہماری شریعت نے یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے نکلے اس کو غلام بنا کر رکھ دیں. یہ چیز ہوئی تو لے کر جب وہ ملازم آئے انہوں نے بات بنائی کہ ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر سامان سے نکلے تو اسی کو روک لیا جائے. آپ نے اس وقت سوچا کہ دیکھو میرے دماغ میں بھی نہیں تھا، اللہ نے میرے لیے کیا کرا. اب سامان جو تھا دیکھا سامان میں سے نکلنا ہی تھا، نہ بھائی کو کوئی پریشانی تھی، وہ بھی تھا سمجھا رہی میرا بھائی ہے. اور یوسف علیہ السلام کو بھی رکھنے کا موقع مل گیا. وہاں آتا کہ یوسف علیہ السلام اس شاہی قانون کے مطابق نہیں رکھ سکتا تھا، مگر اللہ جو چاہتا ہو جاتا. نبی بھی نہیں سوچ سکتا، اللہ نے کچھ کا کچھ بنا دیا. انہوں نے ہمدردی کے لیے رکھا کہ بھائی بچ لے گا، اور کسی ملازم کو خبر نہیں، ملازموں کو اپنی فکر پڑی. سارا مسئلہ ہوتا کہ کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے یوسف کے لیے سب کچھ کرا. بات یہ تھی کدھر کی کدھر گئے گا، کوئی ہیلا نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی دھوکہ. اگر نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیا کرو. یہ باتیں ایسی ہیں جو عمر بھر محنت کرنے تھے میری، اور جن لوگوں نے ایسی لکھی ہیں اللہ کی ان پر رحمت ہے، ورنہ سب ٹھوکرے کھاتے ہیں کہ ہیلا ہیلا. ماشاء اللہ. ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ اکثر کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھیں، خود یہ قرآن مجید کا قرآن کا لفظ اس کا کیا لغوی مفہوم ہے اور کیا اصطلاحی مفہوم ہے، اس کے بارے میں کچھ فرما دیں. اس کے اندر کیا معنی پوشیدہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کا نام قرآن رکھ دیا؟ قرآن اللہ نے اس کتاب کا نام رکھا، کئی نام رکھے جن میں قرآن بھی. قرآن کاف رے آگے حمزہ سے بنا. اب اس کا معنی پڑھنا بھی ہے کہ رات سے نکل، اور جمع کرنے کے معنی ملا. اس لیے جو عورتوں کا ہوتا نا مہینے کے بعد خون، اس کو بھی کرو کہا گیا نا کہ وہ خون جمع ہوتا رہتا، پھر وہ خارج ہوتا. تو جمع کرنا پڑھ، دو معنی اصل میں عربی زبان میں اس کے. اب قرآن پاک دونوں لحاظ سے قرآن کہ اللہ کہتا سب سے زیادہ قرآن پڑھنا مصدر ہے. مگر مصدر جب آئے نا کسی کے نام کے طور پر، تو جیسے کہتے ہیں زید عدل، عدل کا معنی انصاف ہے، مگر ہم کہتے ہیں زید عدل ہے. اس کو آپ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں سراپا عدل ہے. اپنی زبان میں کریں نا، بجائے عادل کہنے کے وہ چھوٹی بات تھی، ایک آدھ مرتبہ بھی انصاف کر لیا تو عدل ہو گیا. مگر جب یہ کہا وہ تو سر سے پاؤں تک عدل ہے. فرمایا یہ قرآن ہے، پڑھنے کی کوئی چیز ہے نا، سب کتابیں دریا پر کر دو، اگر پڑھنے کے لائق دنیا میں صرف یہی کتاب. اس کو پڑھو بار بار، جو پڑھی جائے. ایک معنی. دوسرا جمع کرنا، کہ اس نے اپنے اندر پچھلی کتابیں اور جو آنے والے مسائل ہیں سارے ان کو جمع کرنا. ایسا مجموعہ تعلیمات کا کہ جو دین کے بارے میں ضروری گر تھے نا، کوئی بات نہیں رہے، کلیہ حل کرنا. ایک عالم نے دین ہی پوچھ رہا تھا باہر سے، قرآن کہتا دین مکمل کر دیا، یہ نئے مسئلے نکل گئے. مگر قرآن اس طرح نہیں کہ لکھ کر بتائے کہ فلاں شے کا حکم ہے. اس نے کچھ چیزیں جو نام لے کر بتا دیں، کچھ ایسے کلیات بتا دیے کہ طیبات حلال ہیں، خبائث حرام. اب جو ستھری شے ہوگی نا، طیب بھی کہے گا انسان نہیں، یہ تو بڑی پاکیزہ خوشبودار، وہ حلال ہوتی جائے گی. جو گندی ہوگی، بدبودار ہوگی، نقصان دہ، وہ خبائث میں آتی جائے گی. کلیہ بنا دی طیب اور خبیث. تو قرآن آئی اللہ کی کتاب کے پڑھنے کے لائق ہے،
اور یہ مجموعہ ساری تعلیمات خدا پہلی پچھلی سب کتابوں کا اس میں بیان آ گیا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ فرمائیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے، لیکن میں نے پڑھا ہے کس جگہ پر ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بہت تعریف بھی فرمائی ہے۔ اب ایسی صورت میں میرے ذہن میں آتا ہے وہ کون سے اہل کتاب ہیں جن کی مذمت ہو گئی ہے اور کون سے ہیں جن کی تعریف کی گئی ہے؟ اور کئی جگہ کہا گیا انہیں دوست بھی نہ بناؤ۔ ہمیں تو بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو بہت بذات خود بڑے شریف النفس آدمی ہوتے ہیں، کیا انہیں بھی دوست نہ بنائیں؟ ایسی صورت میں آپ رہنمائی فرمائیں کہ اہل کتاب کے بارے میں مسئلہ واضح ہونا چاہیے۔ میرے بھائی نے نا ایک دفتر کھول دیا سوالوں کا، کہنے کے لیے جو ایک سوال ہے نا آپ نے دیکھا سوال ہی سوال ہے۔ اہل کتاب کی مذمت جو کی گئی ہے، اہل کتاب کی تعریف، اللہ تعالیٰ انصاف سے کام دیتا ہے۔ جو برے تھے ان کو برا کہا، جن کے جرائم بیان کر دیا، انبیاء کو قتل کیا، کتابوں میں تبدیلی کی، دنیا کا مال کمانے کے لیے فتوے بیچے، وہ سارے جرم ان کے بیان کرتا جاتا اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ پھر لیسو سوا برابر نہیں، اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یہی انصاف کی بات ہے کہ آپ کسی گروہ کے بارے میں بریلوی ایسے ہیں، جو بندی ایسے ہیں، شیعہ ایسے ہیں، یہ کوئی انصاف نہیں۔ کیا ہے کچھ غلط نہیں ہے، کچھ اچھے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے اچھوں کی تعریف کی، مگر اچھے وہی تھے جو اچھے ہونے کی وجہ سے اپنی کتابوں سے حضور کو جانتے، سب کلمہ پڑھ گئے، ایک بھی نہیں جو ان میں سے کافر مرا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کیا۔ تو یہ مومن اہل کتاب کی جو اسلام لے آئے تھے، جیسے سورہ آپ نے آل عمران کا خاتمہ پڑھنا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُ اللہ پاک وَإِنَّ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ۔ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں جو ان پر اتاری گئی تھی، اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو تم پر اتاری گئی۔ تو یہ لوگ ہیں جن عیسائیوں کی تعریف کی کہ ان میں درویش ہیں، وہاں بھی کہا کہ انہوں نے جب قرآن سنا تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور حق کو پہچان لیا، انہوں نے کہا اللہ ہم کو لکھ لے کہ ہم پہلے گواہی دینے والے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے۔ تو ان کی سب کی تعریف ہے جو ان میں مخلص تھے، ایماندار تھے، اور آہستہ آہستہ اسلام میں سارے آ گئے۔ جو بے ایمان سے ان کی مذمت کی، ان کے جرائم بیان کی، دوستی کے بارے میں واضح کر دیا کہ یہ نہیں کہ اہل کتاب سے دشمنی کرتے جانا، ان کا بھی دوسری جگہ ذکر کر دیا کہ جنہوں نے تمہیں وطن سے نکالا، تمہارے ساتھ زیادتیاں کی، ان سے دوستی سے منع کرنا۔ جنہوں نے ایسا کام نہیں کیا، شریف اور اچھے لوگ ہیں، ان سے اگر تم محبت کرو، دوستی تو کوئی حرج نہیں۔ کل ایک آدمی پوچھ رہا تھا، ہمارے یہاں نمازی آتے ہیں، وزیر صاحب بیٹھے، ان کا بھائی چھوٹا تھا کہ اندھا ہو گیا عیسائی، دونوں آنکھیں نہیں، ہم اس کی آنکھیں بنوا سکتے ہیں؟ اب مسلمان بھی کیا جیسے نہیں، کافر کی ہم نے نہیں بنا دی۔ بھائی وہ کافر ہے، غیر مسلم، اللہ کو جواب دے گا، مخلوق ہے اللہ کی، اور آدم علیہ السلام کی اولاد، اگر وہ نابینا ہو گیا تو اس کی آنکھیں بنواؤ، شاید اللہ تعالیٰ اس نیک سلوک سے اس کو اسلام ہی نصیب کر دے، نہ بھی کرے تو تمہیں تو اجر ملے گا۔ یہ بات بھی نہیں یاد رکھتے کہ کتا جو ہوتا ہے یہ کوئی نیک کام کرتا تھا، مگر کتا جو اس عورت نے دیکھا بغیوں میں بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی بدکار عورتوں، کنجریوں میں سے کنجری تھی، جنگل میں جا رہی تھی، پیاس لگی، گئی ایک کنویں پر، وہاں نہ ڈھول تھا نہ کوئی رسا تھا، کوئی چارہ نہیں تھا، کنویں میں نہ پھر پودے، تھوڑا تھوڑے اینٹیں چھوڑی ہوتی ہیں ان کے لیے، وہ نیچے اتری، پانی پیا، باہر آئی، دیکھا کتا تھا، زبان سے گیلی مٹی چاٹ رہا، زبان اتنی باہر مر رہا تھا، ترس آیا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنی جوتی باندھی، پانی نکال کر اس کو پلایا۔ تو اللہ کے رسول نے خبر دی، خبردار پیغمبر حال مرد کہ داور گناہ نہیں ہوا، اللہ نے اس پر لحاظ سے اس کو بخش دیا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے کتے کو پانی پلانے، فرمایا ہاں، جس میں بھی رب نے جان پیدا کی ہے نا، وہ کوئی شاید بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، وہ اللہ کی مخلوق، تم کیوں اس بحث میں پڑھتے ہو کہ وہ فلاں فلاں، یہ رب کا معاملہ۔ تو یہ محبت کے بارے میں سورہ ممتحنہ پڑھ لینا کہ اللہ ان سے محبت سے نہیں روکتا جنہوں نے تمہارے ساتھ ظلم زیادتیاں نہیں کی، نہ رسول کو وطن سے نکالا، نہ جنگیں کی، جو لڑائیاں کرتے تم سے ان سے نہ دوستیاں کرو، دشمن ہے وہ تمہارا۔ ایک اور دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری قوم پر دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ وفات پا گئے ان کے لیے یہ کیسے عید کا سامان بنتا، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جب حواریوں نے کہا، دوستوں نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا منظور کر لے گا کہ ہمارے لیے ایک دسترخوان اتارے، کھانے ہوں طرح طرح کے غیب سے آئیں، ہم کھائیں،
دل کو تسلی ہو، خوشی ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح امتحان نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا بعد آ جاؤ۔ اگر انہوں نے کہا نہیں، ہم صرف اپنے یقین کی زیادتی کے لیے کہ اور یقین بڑھ جائے اور ہمارے پہلے پچھلوں کے لیے عید ہو، خوشی کا سامان ہو۔ عید کا معنی بھی جو ہم کر لیتے ہیں نا یوم عید، عید کا دن، یہ آپ بڑھا لیتے ہیں عید خوشی، بس جو کھائیں گے ان کے لیے بھی خوشی ہے، بعد والے بھی یاد کریں گے کہ ہمارے بڑوں پر یہ نام ہوئے تھے۔ یہ دن منانے کی بات نہیں، نہ عید اس کو کہتے، عید عائدہ سے نکلا، بعض لوگ عود سے نکالتے بار بار آنے والا، یہ کوئی بات نہیں۔ جو بھی دکھے گا نا عید کو عید اس لیے کہتے ہیں بار بار آتی ہے، وہ تو ہر دن آتا، سوموار بھی بار بار آتا، منگل آتا، بدھ، ان کو عید کہتے ہیں۔ یہ عید عود سے نہیں، لوٹنے سے، عائدہ سے، انعام کہ یہ دن ہے جس دن خدا پر نیکی کرنے والوں کو جو ہے رمضان کے روزے رکھے، نوافل پر انعام تقسیم کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی انعام ہو، ہم کھا لیں، بعض والوں کے لیے خوشی ہوگی کہ وہ یاد کیا کریں گے ہمارے بڑوں کے لیے اللہ نے یہ فضل فرمایا۔ اب حضور کے زمانہ میں یہ بعد میں جو فتوحات ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے بھی خوشی کا بات ذکر کرتے۔ ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب ایک عالم دین درس دے رہے اب اس کا کوئی پتہ نہیں بے اترا ہی نہیں اترا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے دعا کی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں اتار دیتا ہوں، مگر اس کے بعد جس نے ناشکری کی نا پھر میں ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں دیا۔ تو کئی تو کہتے ہیں اس پر ہی ڈر کے توبہ کر بس پھر نہ اتار، کوئی کہتے نہیں اتار دیا۔ اگر جب انہوں نے پھر اس میں بخل کیا، رکھنا شروع کر دیا، حکم تھا کہ روز روز کھا لو تازہ آ جائے گا، رکھنے لگا کہ شاید کل میرے یہ نا، پھر باسی ہونا بھی شروع ہوا اور سزا بھی مل گئی۔ تو کئی طرح کی باتیں، مگر قرآن مجید میں اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اتار دیتا ہوں، مگر پھر اگر تم نے نافرمانی کی سزا ملے گی۔ اب اس کے بعد کا کوئی پتہ نہیں کیا بنا جائے۔ ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہوں اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، برائے کرم مجھے بتا دیں کہ اعتکاف کی صحیح روح کیا ہے، میں کون سا خیال دل میں ایسا جماؤں کہ جس سے میرا اعتکاف بالکل صحیح ہو اور اللہ کے نزدیک اس کی قبولیت بھی ہو جائے، برائے کرم اس بارے میں۔ اعتکاف جو ہے نا درجہ بڑا ہے، بہت اعلیٰ عبادت ہے، رمضان شریف میں کیا جاتا ہے اور زیادہ اجر ہے، ورنہ جب بھی جی چاہے مسجد میں بیٹھ جائے، ڈیرا لگا لے، جتنے دن کے لیے چاہے بیٹھ، کوئی پابندی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب مسجد میں داخل اور لکھا ہوتا کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، یہ بناوٹی بات ہے، کم از کم ایک دن کا تو ہونا چاہیے، اس سے کم کوئی اعتکاف نہیں۔ تو اعتکاف کی اثر روح جو ہے نا وہ چونکہ دیر سے گم ہوگی، امام ابن قیم نے اس وقت یہ لکھا یار یہ اعتکاف حضور نے سکھایا تھا، مسجدوں میں لائے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، یہ تو مڈلی لگ جاتی، گپے مارتے ہیں اور آپس میں تفریح۔ حالانکہ اعتکاف جو ہے نا اس کی اثر روح اگر سمجھیں تو یہ بالکل دنیا والوں سے کٹ کرنا، اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں مر گیا، گھر والوں نے بھی رخصت کر دیا، یار دوست بھی چھوڑ، میں قبر میں ہوں، اب میں اور میرا خدا، سوائے جو ضروری بات ہے نماز کے لیے آئے وغیرہ، ورنہ وہ تخلیہ میرے، اور یہی سمجھے کہ میرا اب دنیا میں کوئی تعلق، میں یہاں سے جا چکا، اگر یہ کر سکتا کرے، ورنہ بڑے بڑے عالموں نے بیٹا لکھ دیا کہ اس دور میں اعتکاف مکروہ، یہ اچھا نہیں، لوگوں سے نہیں ہو سکتا، کیا کرتے ہیں یہاں آ کر اخباریں پڑھتے ہیں، دوسری باتیں، وہ ساری دلچسپیاں جاری رہتی ہیں، نام اعتکاف کا ہو، موبائل فون بھی استعمال سارے، یا تو پھر دنیا والوں کو بھول، بس کسی سے کوئی رابطہ نہیں، سب ختم ہو گیا، میں چلا گیا دنیا سے۔ ایک دفعہ مولانا آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اعتکاف میں کثرت سے قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی کتاب نہ پڑھی جائے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں گے؟ زیادہ تو یہی قرآن پڑھے، دعائیں کرے، ذکر کرے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بیٹے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے دیکھا، سننے کی بات ہے خواب میں، تو پوچھا کہ یہ جو صوفیہ اور اولیاء کوش کرتے ہیں ہم اللہ کے پیارے بندے ہیں، ذکر اذکار کے، آپ لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھیوں نے یہ مقام اور مرتبے ان سب سے بڑھ کر کس طرح حاصل کی، کیا کام کیے؟ انہوں نے پھر سورہ الاحزاب کی آیتیں پڑھی، اتلو الیک ما اوحی من کتاب ربک، عنکبوت کی کہ جو تیرے رب کی طرف سے اترا، ایک تو اس کی تلاوت کرو، باقی الصلاۃ اور نماز پابندی سے ادا کرو، بڑا ذکر اللہ اکبر، پھر اللہ کی یاد جو ہے نا وہ اس سے بھی اعلیٰ بات۔ تین کام ہے، تلاوت قرآن، اقامت صلاۃ اور ذکر۔ اب بھی لوگوں کو چاہیے سارے دھندے چھوڑ کر زیادہ ہی نہیں میں وقت لگا، جب بھی موقع ملے قرآن شریف پڑھیں، نماز اپنی بہتر سے بہتر بنائیں،
نماز بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو کمیت ہے نا کہ اتنی رکھتے ان سے خدا کے لیے جان چھڑا لیں. یہ سنت نفل وطر وغیرہ یہ ایسے ہی جیسے رمضان شریف کے علاوہ سوموار جمعرات کا روزہ 13-14 مولوی بھی نہیں رکھتے. اب یہ کافر ہے، حضور کی سنت ہے. پتہ ہے یار فرض اور سنت اسی لیے رکھے کہ فرض کرنا ہی پڑے گا. سنت سے اگر کر لے شاباش ہے، نہ کرے تو پکڑ چلی. 2 فرض فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 حساب میرے بچوں بھائی اس کا ہوگا. یہ اگر آدمی نے پڑھ لیے نا کوئی سنت نفل نہیں پڑھا ذرا بھی نہیں پوچھ سکتا، کہے گا تو شاباش ہے نام پائے گا. ورنہ رکھتے پوری کرتے کرتے اس کی جو کیفیت ہے کوانٹٹی کی فکر ہے کہ اتنی کوانٹٹی ہے کیسی. تو عمدہ بنائے نماز کو. نماز عمدہ بنانے کی پہلے بھی تھا نماز میں جان پیدا کرو کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. نیک لوگوں نے اسی لیے قرآن پڑھو تو یہ سنو کہ رب ہم سے بات کر رہا ہے، کسی کی باتیں نہ سمجھو یہ کہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے. جب نماز پڑھو تو کہو میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں. رب سے بات کرنی ہو تو نماز شروع کرو، اس کی سننی ہو تو اس کی کتاب پڑھو، یہ تمہارے نام ہی کھاتا ہے اس کا. اب نماز اللہ سے بات تب ہوگی کہ آپ رکوع میں سجدے میں جہاں جہاں جائے نا دعا ضرور شامل کریں. خدا کے لیے یہ کریں کہ دعا کریں گے. آپ کو پتہ لگے سبحان ربی الاعلی وغیرہ ہمارے گلے مصیبت نہیں پڑی. یہ دعا کا طریقہ کہ پہلے جس سے مانگ رہے ہیں اس کی تعریف کریں، تو بڑی شان والا. پھر رسول اللہ کا حوالہ دیں کہ اللہ ہم تیرے نبی کو مانے، اللہ صلی اللہ درود پڑھیں. پھر دعا ربنا آتنا ربنا ظلمنا رب اغفر، اپنے رزق کے لیے بھی. بچیوں کی شادی نہیں، پنجابی اردو میں بھی کریں. یہ کرنا شروع کریں. پھر مجھے آ کر بتانا کہ نماز میں مزہ آیا کہ نہیں آیا. جب رٹی رٹائی پڑھیں کیا بس بٹن دبایا سبحانک اللہم السلام علیکم ورحمۃ، کوئی پتہ نہیں کیا پڑھائی. 3 کام اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پر درود اور اپنے لیے دعائیں. ہر حصے نماز کے میں آپ نے چل. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. یہ تو نماز بہت مزین ہو جائے گی. مزین نماز ہے. میں زیادہ نہ بھی پڑھ سوں تو یہ کام کرتا ہوں، یہ تینوں کرتا ہوں. اللہ کی حمد کرتا ہوں. اب اللہ کی حمد بھی جو حضور نے طرح طرح بدل کر کی کہ ایک ہی شے اور رٹا بن جاتا. کبھی آپ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے، کبھی سبحان ذی الجبروت والملکوت پڑھ رہے تھے، کبھی سبحان ملک القدوس پڑھ رہے تھے، کبھی سبوح قدوس. اتنے ذکر آئے ہیں. مقصد ایک تو پاک ہے، بے عیب ہے، سب خوبیاں تیری. پھر درود پاک. درود پاک ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جوڑا کیسے لے ہمیں، ورنہ پتہ نہیں کس کھانے میں گرے ہوتے. ہندو ہوتے، سکھ ہوتے، کافر مرتے، حضور کے سبب سے ہمیں سلام لائیں. اس لیے بعد میں درود شریف پڑھے کہ اللہ کے بعد احسان سب سے بڑا حضور کا. پھر اپنے لیے مومنوں کے لیے سب کے لیے دعائیں کریں. بہت پیاری بات. اس طرح نماز پڑھنے سے اب میں نے ایک نیک آدمی کا پڑھا. ایسی چیزوں کے لیے دلیل نہیں چاہیے کہ فلاں، بس تجربے ہیں نیک لوگوں کے جیسے پتہ چلا کہ اللہ کے کلام میں یہ اثر ہوتا کہ کئی لوگ ہیں ملازمت نہیں مل رہی، کئی کا کاروبار نہیں ہو رہا، کسی کو ترقی نہیں مل رہی، کسی کی بیٹی بیٹھی ہے، کوئی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا. تو ایسے سب لوگ اور وطر پڑھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں اسی نیت سے کہ اللہ سے مانگنا، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا لطیف ہو یا لطیف ہو یہ آواز دیں کہ تو لطف و کرم کرنے والا ہے، کرم فرما، میرا کام پھنسا ہوا. 11 مرتبہ پہلے 11 مرتبہ بعد. جیسے ایک چھوٹا درود ہی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلم، اتنا بڑا 100 مرتبہ. انشاءاللہ سارے مسائل حل. یا لطیف پکارے اللہ کو 100 مرتبہ. وطر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد 11 دفعہ درود شریف پڑھے، پھر 100 مرتبہ یا لطیفو پڑھے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے. انشاءاللہ اس کا ہر مشکل کام. اگر نماز نہیں بھی نہ وہ پڑھ سکتا تو کسی وقت بھی موقع ملے تو 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے یا لطیف. جی مولانا صاحب اسی سے متعلقہ ایک صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ ایک مولانا درس دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے جس کی نماز صحیح ہے وہ تو جنت میں سیدھا ہی چلے جائے گا. تو اب میں نے بہت سے نمازیوں کو دیکھا ہے وہ تو حقوق العباد ادا نہیں کرتے، نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی نماز جنت میں لے جائے گی ان کو؟ نہیں، یہ بیٹا کتنے صحابہ تابعین نے فرمایا کہ جب قرآن کہتا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی، تو جس کی نماز نہیں روکتی وہ یہ کام کر رہا ہے. اب اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، اس کی نماز ہی ٹھیک. نماز ٹھیک یہ تھوڑا ہے کہ عبارت ٹھیک پڑھ رہا، یہی اس کو سمجھتا، اس کا حق ادا کرتا، بعد میں شرم کرتا کہ میں اللہ کے سامنے جاتا ہوں.
मबलम तन आओ सलात फहशाए वल मुनकर, नमाज पढ़ता है मगर बे हयाई और बुराई से बाज नहीं आया। फलम यज़्दिहा मिनल्लाहि बहुत, वो अल्लाह ताला से वो नमाज दिन रात उसको दूर कर, दफा हो रहा, तत्कारा था, मरदूद हो रहा, नमाज से फायदा कोई नहीं, लानत पड़ रही। नमाज पढ़े जिस तरह मैंने बताया, अल्लाह से तौफीक मांगे तो नमाज फिर आहिस्ता आहिस्ता आदमी को शर्म दिलाती है। एक साहब ने बड़ी एक सवाल पूछा है, उन्होंने कहा है कि मैं फालिज का मरीज हूँ और सुबह मैंने रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के 10 अजान हो गई, उसके 10 मिनट बाद मुझे याद आया कि मैंने तो आज की दवाई खाई नहीं। ऐसी सूरत में मैंने फ़ौरन पानी मंगवाया और दवाई खा ली, तो मेरा वो रोज़ा तो टूट गया। टूटी तो ऐसी सूरत में मुझे बताएं कि मेरा कफ़ारा क्या होगा? जब नहीं, कफ़ारा कोई नहीं, आप बीमार हैं इस वजह से रोज़ा आपने छोड़ दिया, दवाई खा ली, अल्लाह आपकी सेहत बहाल करे, तंदुरुस्ती, आप फिर कभी एक रोज़ा जरा रख दो, इसका कफ़ारा नहीं। कफ़ारा वही है जो जानबूझ कर शरारत से तोड़, कोई वजह नहीं, जान कर हुर्मती की रोज़े की गलत काम करके तोड़ दिया। माना इसमें कई लोग जो ना मरने पर आ जाते हैं, नहीं मुँह पानी ना पावे ने रोज़ा रखे, वही बेवकूफ़ है। वो मर रहा, उसका रोज़ा क्या अल्लाह को इसकी जरूरत, पानी पिलाओ बेचारा बच जाए, तंदुरुस्त होगा तो रख लेगा, वरना कोई बात नहीं। यहाँ मौलाना आपने जो आज जुम्मे के खुतबे में बताया कि एहतियात, तो उसमें ये होता है कि इस तरह के मसाइल में लोग अजीमत और रुखसत 2 लफ्ज़ बना लेते हैं कि अजीमत यही है कि वो रोज़ा रख के ही मर जाता तो अच्छी बात थी, ऐसी दवाई क्या खानी। अजीमत और रुखसत जो अल्लाह के रसूल ने तजवीज़ की है ना कि जो ये कर ले वो बेहतर है, जो कम दर्जे का कर ले वो ठीक है, जायज़ ही है। जैसे नवाफिल सुनते पढ़े तो तहज्जुद पढ़े तो ये अजीम हिम्मत का काम, अगर ना करे तो वो रुखसत है, जैसे मैंने बता दिया, वो और बात। अपनी तरफ से इस तरह रुखसें बनानी या अजीमतें, इसका तो कोई हक नहीं। सही, ये इंसान को कोई हक नहीं कि ना बनाता रहे। एक साहब रजा खान साहब पूछते हैं, मौलाना साहब मेरे पास तकरीबन 2.5 लाख रुपए हैं, एक अल्लाह बरकत मेहरबानी 6.5 तोले सोना है, तीसरा तकरीबन 2.5 लाख के करीब ही मेरे ऊपर कर्जा भी है। ऐसी सूरत में मैं ज़कात किस तरह से दूंगा? यानी 2.5 लाख रुपए मेरे पास अपने भी हैं, 2.5 लाख किसी का कर्जा भी साथ में लिया हुआ है, 5 लाख हो गया, और 6.5 तोले सोना भी है। ऐसी सूरत में मैं ज़कात कैसे दूंगा? ये कर्ज का मामला भी है ना, इसने बड़ा उलमा को परेशान कर तरह तरह की बातें, कुछ कर्ज हैं जो आसानी से वसूल हो सकते हैं, कुछ जो उनके आदमी अमीन मुतवसत और कवि और ज़ईफ़, पता नहीं क्या क्या बलाएं बनाई। सीधा गोर याद रखें, आपके अपने पैसे हैं या आपने किसी के लिए हो, या वापस करें या कर्ज उसकी ज़कात, जब बरत रहे हैं ज़कात आपने देनी है उसकी। जिसने दिया कर्ज उसने कोई ज़कात, जब उसको वापस लौटेंगे पैसे उस वक्त देंगे। जो किसी रकम को अपने तसर्रुफ में ला रहा वही उसकी बेटा जिम्मेदारियां जो ना जो उसकी है वो सब उस पर है। आपने कर्ज लेकर कारोबार कर रहे हैं, ज़कात का वक्त है, इतना कर्ज है मुझ पर, या तो कर्ज वापस कर दो, अगर नहीं किया बरत रहे हो तो 2.5% पर आकर तुमने ये मसला बना लिया, ज़कात देनी पड़ेगी। जिसका है माल करोड़ों भी है उसने कोई ज़कात नहीं उसके नतीजे नहीं, जब तक उसे वापस नहीं मिले। ये गुर की बात ना पल्ले बांधने के, जो बरत रहा है उस पर ही लाए बेटियां, कोई दूसरे पर बोझ नहीं। इसने है ना इन सब रकम की देनी है, कर्ज के हैं तो कर्ज या तो वापस कर दे हम, अगर नहीं कर्ज वापस करता तो देनी है ज़कात, और इंशाअल्लाह दे देगा तो करोड़ों देगा अल्लाह पाक, हिम्मत कर। और सारे काम करने हैं ज़कात के मसला में आकर बहाने बनाना। एक दोस्त पूछते हैं, मौलाना साहब अगर कोई शख्स ज़कात की रकम इकट्ठी नहीं दे सकता तो क्या वो थोड़े थोड़े कर कर दे सकता है? इसके बारे में थोड़ी वजाहत फरमा दें। बस वो अपना हिसाब करके ना नोट कर रहे कितनी मेरे जिम्मे है, फिर बेशक इकट्ठी दे दे या आस्ता करके दे ये कर देना, रह जाए उसके जिम्मा। एक साहब ये कहते हैं, मौलाना साहब मैंने ज़कात दे दी है और मेरा साल भी पूरा हो गया है, अब ज़कात देने के पूरी ज़कात देने के एक दिन बाद एक साहब और आगे ज़कात लेने के लिए, मेरे पास गुंजाइश नहीं थी, तो क्या अब मैं आइंदा साल की ज़कात में से उस आदमी को कुछ पैसे दे दूं और जब वो साल ख़त्म हो तो फिर वो मिन्हा कर लूं उससे? बिल्कुल सही बात है। अपनी तरफ से लोगों ने बताया कि नहीं जी ना पेशगी दे सकता ना यूं कर सकता, कोई ऐसी बात नहीं, जो देनी ना आगे चल कर लिख रहे कितनी मेरी ज़कात उसमें दे दी है, ठीक, जब ज़रूरतमंद आया क्यों नहीं देनी।
اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. قرآن، نماز، ذکر، 3 باتوں کی طرف ہو جائیں جیسے حضرت علی نے. ہمیں اور کوئی چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی. ان تینوں سے ہم آسمانوں پر پہنچ. جی بہت شکریہ جناب.